گناہوں کے داغ مٹا دے. آج رات کے آنسو گناہوں کے سارے دبے مٹا دیتا ہے اور بدبختی کے نشاں خود بختی سے بدل دیے جاتے ہیں. اس لیے آج رات کا جاگنا جاگنے والوں کو صاحب قدر بناتا ہے، اور لوگوں کے صاحب قدر بننے کے سبب یہ رات لیلۃ القدر ہو گئی. اگلی امتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ایک شخص کی عمر 1000 مہینہ گزری، یہ کوئی 83 سال اور اوپر کچھ مہینے بنتی، اور وہ پورے 1000 مہینے کی عمر ہر رات قیام کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور ہر دن کفار سے جہاد کرتا رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ پہلے وقتوں میں اتنے عبادت گزار مجاہد لوگ تھے. صحابہ کرام کے دلوں میں رشک آیا کہ آقا ان لوگوں کی عمریں اتنی تھی، انہوں نے رات کے قیام بھی کیے، دن کے جہاد بھی کیے، اور طویل مدتیں رب کو مناتے رہے، اور ہمیں تو عمریں ہی کم ملی. یہ بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں بھی ملال سا آ گیا کہ میری امت تو اس فضیلت سے محروم رہ گئی. قلب مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال آنے کی دیر تھی. رب ذوالجلال نے فرمایا جبرائیل سورۃ القدر لے کے نازل ہو. میرے محبوب اپنی امت کی فضیلت کے بارے میں غمگین ہیں، پریشان ہیں، رنجیدہ اور ملول ہیں. فرمایا میرے مصطفیٰ ملول نہ ہو، اگلے لوگ 1000 مہینے جاگ کر وہ فضیلت نہیں پاتے تھے، میں آپ کی امت کی عمریں تو کم ہیں مگر مہینہ رمضان میں ایک رات ایسی عطا کر دیتا ہوں آپ کا جو امتی ایک رات جاگ لے گا پہلی امتوں کے 1000 مہینوں سے افضل بن جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پھر ماہ رمضان المبارک کی یہ رات عطا کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جائیے یہ رات امت کو بتا دیجئے، اس کی تعیین بتا دیں، پردہ اٹھا دیں تاکہ آپ کی امت معینہ رات میں جاگے اور فضیلتیں پائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف میں آتا ہے گھر سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کو اطلاع کی آؤ آج میں آ کر تمہیں بتانے والا ہوں کہ ماہ رمضان میں شب قدر کون سی رات ہوتی ہے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے. شب قدر کی تعیین کا راز اٹھانے کے لیے آقا تشریف لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں آگے آیا تو 2 افراد لڑائی کر رہے تھے، 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے. ان 2 آدمیوں کے جھگڑے سے ایسی کدورت پیدا ہوئی کہ اللہ پاک نے اس کی تعیین کو علم اٹھا لیا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو میں تو رات کی تعیین کہ یہ رات ہوتی کون سی ہے یہ رات بتانے آ رہا تھا، مگر 2 کے جھگڑے کے باعث تم اس نعمت سے محروم ہو گئے. اب آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو. اے امت مسلمہ یہ بات توجہ طلب ہے. 2 آدمی لڑ پڑے، 2 آدمیوں کے جھگڑے سے لیلۃ القدر کا علم اٹھ گیا، اور آج پوری امت لڑ رہی ہے. مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمان کی گولی سے مسلمان کا سینہ چلنی ہو رہا ہے، مسجدوں پر بم چل رہے ہیں، نمازی تباہ و برباد ہو رہے ہیں، خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، امت کا امن تباہ و برباد ہے، ہر طرف خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، سکون برباد ہو رہا ہے، ہر طرف ایک جنگ کا دنگا و فساد کا فتنہ اور قتل و غارت گری کا سما ہے. 2 آدمیوں کی جنگ اتنی بڑی نعمت سے ہمیں محروم کر گئی، اور جب ہزاروں افراد باہم دست و گریباں ہوں اور لاکھوں افراد کا خون راتوں رات بہ رہا ہو، بتائیے اللہ کی کتنی رحمتوں سے امت محروم ہو رہی ہوگی.
آج رات توبہ کے ساتھ اللہ کے حضور گر گرا کے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ باری تعالی یہ فتنہ حرج، یہ قتل و غارت گری کا زمانہ جس میں میرے محبوب کی امت کا خون بے دریغ بہ رہا ہے، بے دریغ بہ رہا ہے، اس عذاب سے امت کو نجات دے دے۔ باوجود اس کے کہ شب قدر آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں گردش کرتی، مگر سب سے زیادہ لیلۃ القدر کا پایا جانا 27ویں کی شب میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شب قدر 27ویں کی رات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر 27ویں کی رات ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے فرمایا کہ مجھے آقا نے بتایا کہ شب قدر 27ویں کی رات ہے، اور حضرت ابی بن کعب نے فرمایا خدا کی قسم میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ شب قدر 27ویں کی رات ہے۔ ہم اس لیے شب قدر کا اہتمام اس رات کرتے ہیں کہ اگر ہر سال نہ ہو تو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ پلٹ پلٹ کر اسی رات میں آتی ہے۔ تسلسل سے اس رات میں جاگنے والے زندگی میں کئی بار شب قدر کی فضیلت پا لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شب قدر 27ویں کی رات اللہ پاک نے اسی صورت میں اشارے میں سمجھا دیا اور فرمایا سورۃ القدر، اس سورت کے کل 30 الفاظ ہیں۔ کتنے؟ کل 30 الفاظ ہیں، اور کامل مہینے کی بھی 30 راتیں ہوتی ہیں، کامل مہینہ بھی 30 دنوں کا ہوتا ہے۔ سورۃ القدر کے 30 الفاظ ہیں۔ اس سورت میں ایک مقام آیا جہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، اس سورت میں فرمایا، غور کیجئے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، بیان کر کے فرمایا یہ رات یہ رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ فرمایا یہ جو فرمایا ہے یہ رات، یہ کا کلمہ 27واں کلمہ ہے سورت میں، یہ کا کلمہ 27واں کلمہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ رب کائنات نے پردے میں چھپا بھی دیا اور نظر والوں کو بتا بھی دیا، اور فرمایا کہ مہینے کی 30 راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنے والوں جہاں رب ہیا فرما رہا ہے وہ 27واں کلمہ ہے۔ اس لیے جب 26 راتیں گزر جائیں اور ماہ رمضان کی 27ویں رات آئے تو دست قدرت نے بتایا ہیا یہ رات لیلۃ القدر ہے، رات سے صبح تک جاگ لو تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا، ایک اور اشارہ کی بھی اللہ کا ہے، فرماتے ہیں لیلۃ القدر، اس لفظ کے 9 حرف ہیں۔ کتنے؟ لیلۃ القدر، اس دوہرے لفظ کے کتنے حرف ہیں؟ 9۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس صورت میں اللہ پاک نے لیلۃ القدر کو 3 بار استعمال کیا۔ 9 کو 3 سے ضرب دیں تو عدد 27 کا بنتا ہے۔ فرمایا اس رات سے بھی سمجھا دیا کہ لیلۃ القدر 27ویں کی رات ہوتی ہے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ ابن عباس بتا دے لیلۃ القدر کون سی ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بتائیے کہ شب قدر کون سی رات؟
اس پر کچھ اور بڑی عمر کے صحابہ بیٹھے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس نوجوان تھے. عبداللہ ابن عباس نوجوان تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر تھے. اور بھی بڑی عمر کے بزرگ صحابہ بیٹھے تھے. بعض صحابہ نے اعتراض کیا اور کہنے لگے اے سیدنا